دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں؟ روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں؟ معلوم ہوتا ہے محبوب عاشق کو رونے سے روکتا ہے، اور عاشق کو ضبط گریہ کا پاس نہیں۔ وہ مظلومانہ انداز سے کہتا ہے کہ ہمارا دل ہے، اینٹ پتھر تو نہیں کہ تم ستائے جاؤ اور ہم برداشت کیے جائیں۔ اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہاں ہاں ہم ہزار بار روئیں گے، کوئی ہمیں کیوں ستائے۔ دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستاں نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ غالب کہتے ہیں ہم سر راہ بیٹھے ہیں اور یہ راستہ کسی کی ملکیت نہیں، ہر شخص اسے استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ بت خانہ یا کعبہ نہیں کہ کوئی ہمیں وہاں سے نکال دے، یہ کسی کی دہلیز یا دروازہ نہیں کہ ہمیں اٹھا دیا جائے۔ پھر رقیب ہمیں یہاں سے اٹھ جانے کے لیے کیوں مجبور کرتا ہے؟ قید حیات و بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غالب یہ کہتے ہیں جب تک انسان زندہ ہے اس کو غم سے نجات نہیں مل سکتی، ہاں جب موت آ جائے گی تو غم بھی نہ رہے گا۔ یہی بات روڈ لیس ٹریول میں اسکاٹ پیک نے کہی تھی کہ لائف از ڈیفیکلٹ۔ حیات و غم کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قید حیات اور بند غم دونوں ایک ہیں، ان میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ جو آدمی زندگی قید میں رہتا ہے وہ بھی ہمیشہ مصائب و آلام میں مبتلا رہتا ہے، اور جو شخص مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ بھی رنج و غم میں پھنسا رہتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کو غم سے نجات نہیں مل سکتی۔ ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں۔ ہمدرد لوگ عاشق کو سمجھاتے ہیں کہ تیرا محبوب بہت بے وفا اور کافر ہے، اس کے اس سے توبہ کر اور ایسے شخص کے لیے اپنے دین دل کو خراب نہ کر۔ عاشق یہ سن کر بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے جاؤ وہ بے وفا صحیح اور کافر ہی صحیح، جسے اپنا دین و دل پیارا ہو وہ اس کی گلی میں نہ جائے۔ گویا تمہیں اپنا دین و دل پیارا ہے تو تم اس کا عشق نہ کرو، ہم تو ضرور جائیں گے اور اس کا عشق ہرگز ترک نہ کریں گے۔ غالب مر گئے ہیں، احباب ان کے غم میں زار زار رو رہے ہیں اور ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ احباب کو تسکین دینے کے لیے کہتے ہیں کہ غالب خستہ کے مر جانے سے تمہارے کون سے کام بند ہو گئے جو تم اس طرح زار زار رو رہے ہو، اس کی ذات سے تو کسی کو فائدہ نہ تھا۔ حسد سے دل اگر افسردہ ہے گر میں تماشا ہو، کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو۔ علی کہتے ہیں یہ صرف ایک خیالی مضمون نہیں بلکہ حقیقت کو ایک نہایت عمدہ پیرائی میں بیان کیا ہے غالب نے۔ جب انسان گھر کی چار دیواری میں محصور دنیا کے حالات سے ناواقف اور لوگوں کی ترقی کے اسباب سے بے خبر ہوتا ہے تو اپنی محدود جماعت میں سے کسی کو عمدہ حالت میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس قدر اس کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس پر یہ بات کھلتی ہے کہ لوگوں کی یہ خوشحالی صرف اتفاق نہیں جس پر حسد و رش کیا جائے بلکہ ان کی محنت اور تدبیر کا نتیجہ ہے، اور اس لیے انصاف اور فیاضی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ خود بھی کوشش کی طرف مائل ہوتا ہے اور بچائے حسد کرنے کے یا رش کرنے کے وہ پھر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے پہ توجہ کرتا ہے۔ تجربے کے بعد تجھے معلوم ہوگا کہ حسد کرنا بے جا ہے۔ دنیا میں یہ تنگ نظری ختم کرو اور دیکھو وہ نظارہ جس کی وجہ سے کسی نے ترقی کی ہے۔ دل لگا کر لگ گیا
ان کو بھی تنہا بیٹھنا، بارے اپنی بے کسی کی ہم نے پائی داد یا جب سے انہوں نے کسی سے دل لگایا ہے وہ تنہا بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہماری بے کسی کا صبر پڑا ہے، جس طرح ہم ان کے عشق میں تنہائی پسند تھے، ان کے محبوب بھی تنہائی پسند ہو گئے۔ بس یہی ہماری بے کسی کی داد ہے جو ان کے کسی پر عاشق ہونے سے ہمیں ملی ہے زوال آمادہ اجزا افرینش کے تمام، مہر گردوں ہے چراغ رہ گزر بادیاں۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ کائنات کیا ہر ذرہ آمادہ زوال ہے، یہاں تک کہ خورشید بھی ایک ایسا چراغ ہے جو ہوا کے راستے میں روشن ہے اور اس کا آمادہ زوال ہونا ظاہر ہے۔ کیا پتہ کون سا جھونکا اسے فنا کر دے اور قیامت آ جائے۔ زوال آمادہ زوال، اجزائے افرینش کے، کائنات کا ذرہ ذرہ، چراغ رہ گزر بعد، وہ چراغ جو ہوا کے راستے میں روشن ہو بہت جلد بجھ جاتا ہے، گویا وہ آمادہ زوال ہے۔ یہ ہم جو ہجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں، کبھی صبا کو کبھی نامہ بر کو دیکھتے ہیں، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں، تیرے جواہر طرف کلہ کو کیا دیکھیں، ہم اوج طالع لال و گوہر کو دیکھتے ہیں۔ ہوا ہر جگہ بغیر روک ٹوک کے آتی جاتی ہے، جب کوئی شخص کسی کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں جدائی میں، ہجر میں، ہم جو کبھی دیوار کو دیکھتے ہیں اور کبھی ہماری نظر دروازے پر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کبھی ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں باد صبا یعنی ہوا پیغام یار نہ لائی ہو، اور دروازے کو بار بار دیکھنے کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں قاصد کے آنے کا انتظار ہے۔ ظاہر ہے باد صبا دیوار پر سے اور قاصد دروازے میں سے آئے گا۔ اپنے گھر میں اپنے محبوب کے آنے سے جو تعجب اور حیرت ہوئی ہے، دوسرے مصرعے میں اس کی کیا عمدہ تصویر کھینچی ہے، یعنی کبھی اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں اور ایسا شخص وارد ہوا، سبحان اللہ، میری جیسی قسمت کہاں تھی۔ محبوب نے میرے جگر پر بہت گہرا زخم لگایا ہے۔ عاشق کے جگر پر زخم لگانا قابل تحسین ہے، کیونکہ محبوب کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ بات ناممکن ہے۔ اس لیے جو شخص بھی زخم کو دیکھتا ہے، محبوب کے دست و بازو کی تعریف کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں اس کے دست بازو کو نظر نہ لگ جائے اور ان کی نازک افغنی اور قدر اندازی کو نقصان پہنچے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ میرے زخم جگر کو نہ دیکھیں، نہ دیکھیں گے، نہ تعریف کریں گے اور نہ ان کے محبوب کو نظر لگے گی۔ آخری شعر میں غالب کہتے ہیں، ہم ان جوہرات کو کیا دیکھیں جو تو نے اپنی ٹوپی پر لگائے ہوئے ہیں، ہم تو لال و گوہر کے نصیبے کی بلندی اور خوش قسمتی کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے خوش قسمت ہیں جو تیرے کلے میں لگ کر کس مرتبہ بلند کو پہنچے ہیں۔ طرف کلہ کہتے ہیں ٹوپی کا پہلو یا سرا، اوج طالع نصیبے کی بلندی، خوش قسمتی۔ زمانہ سخت کم آزار ہے بے جان اسد، وگرنہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے ہیں۔ اسد کی جان پر
زمانہ بہت ہی کم ظلم و ستم کرتا ہے، ورنہ ہمیں تو اس سے بہت زیادہ توقع تھی کہ بہت زیادہ زمانہ ہم پہ ظلم کرے گا۔ سخت کم آزار، بہت کم اثر، بے جان اسد اس کی جان اسد کی جان پر۔ سب کہاں کچھ لالا و گل نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ خیال ہے کہ پھول حسیناؤں کی خاک سے پیدا ہوا کرتے ہیں، اور جیسا حسین ہوتا ہے ویسے ہی خوبصورت پھول اس کی خاک سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے لالا و گل کو دیکھ کر افسوس کے لہجے میں غالب کہتے ہیں کہ خدا جانے کتنے اور کیسے کیسے حسین خاک میں مل کر خاک ہوئے۔ ان میں سے چند ایک حسینوں کی صورت تو لالا و گل کی صورت میں ظاہر ہو گئیں، باقی کا کہیں پتہ نہیں۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ جب انسان رنج کا عادی ہو جاتا ہے، رنج کا احساس جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ غالب کہہ رہے ہیں مجھ پر اتنی مشکلیں اور مصیبتیں آئیں جس کی کوئی حد نہیں، لیکن اس نظریے کے مطابق کہ رنج سے خوگر ہو کر رنج نہیں معلوم ہوتا، وہ خود بخود آسان ہوتی چلی گئیں۔